رات کا وقت تھا۔ میں، میرا چھوٹا بھائی ندیم اور میرا دوست عرفان کار میں سنسان سڑک پر جا رہے تھے۔ عرفان آرمی کی ملازمت نہیں کرنا چاہتا تھا اور اس نے ہم سے کہا تھا کہ ایسے آرمی اس کو نہیں چھوڑے گی، مجھے چور راستے سے بھاگنا ہوگا۔ ہم اسے لے کر واپس آ رہے تھے۔ ہم اسے کوہاٹ لینے گئے تھے اور جس طرف سے گئے تھے وہاں بالکل سنسان راستہ تھا اور کوئی زی روح بھی ادھر نظر نہیں آ رہا تھا۔ عرفان چور راستے سے باہر آ گیا تھا اور ہم نے اسے کار میں بٹھایا اور واپس آ رہے تھے۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا اور کالے کالے پہاڑ دہشت کا منظر پیش کر رہے تھے۔ ہم عرفان کو لینے چلے تو آسانی سے گئے تھے، لیکن واپسی پر معلوم نہیں کیوں ہمیں انجان خوف محسوس ہو رہا تھا۔ عجیب ہی خوف کی کیفیت تھی جس کی زد میں آ کر میں کار کو دوڑائے جا رہا تھا اور ہم گھر جلدی پہنچنا چاہتے تھے۔ عرفان ویسے آرمی کی ملازمت کو چھوڑ کر بیوقوفی کر رہا تھا۔ ہم نے اسے کافی سمجھایا تھا کہ آرمی کی ملازمت نہ چھوڑے، لیکن وہ بضد تھا کہ وہ آرمی کی ملازمت نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے والد صاحب نے اسے زبردستی آرمی میں بھرتی کر دیا تھا۔ پہلے تو اس نے اپنے والد صاحب کی مرضی کے سامنے سر تسلیم ہم کیا، لیکن جب اس کے والد صاحب فوت ہو گئے تو اس نے آرمی کی ملازمت چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنا کاروبار کرنا چاہتا تھا۔ اس کا مزاج بھی ایسا تھا کہ وہ کسی کا ماتحت رہ کر زندگی نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ ہم نے راستے میں بھی عرفان کو کافی سمجھایا کہ اب بھی وقت ہے وہ واپس چلا جائے، لیکن وہ اپنا آخری فیصلہ کر چکا تھا۔ اب اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کار رات کے سناٹے میں ہوا کو چیرتی ہوئی سڑک پر دوڑے جا رہی تھی کہ اچانک کار کے سامنے تھوڑی دور سفید کپڑوں میں ملبوس ہمیں ایک عورت نظر آئی اور وہ کار کو روکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ ہم نے ارد گرد دیکھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم نے سوچا کہ اس وقت یہ عورت یہاں کیا کر رہی ہے اور یہ کہاں سے آ گئی۔ عرفان نے مجھ سے کہا کہ کار نہ روکنا۔ میں نے عرفان سے کہا کہ وہ مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ عرفان نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ کار نہ روکنا۔ میں نے کہا کہ اگر کوئی انسان مدد کے لیے پکار رہا ہو تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ندیم اور عرفان دونوں کا کہنا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں کار نہ روکوں۔ پہلے تو وہ عورت سڑک کی ایک سائڈ پر کھڑی تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کے اشارہ کرنے کا ہم پر کچھ اثر نہیں ہو رہا تو وہ سڑک کے درمیان آ گئی۔ ہم حیران تھے کہ وہ سڑک کے درمیان میں کیوں آ گئی ہے۔ کیا اسے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے؟ اور ویسے بھی اس سڑک پر اگر کوئی بھی ہوتا تو وہ کار نہ روکتا۔ یہ تو مجھ میں ہمدردی کا جذبہ تھا جس کی وجہ سے میں سوچ رہا تھا کہ کار کو روک لوں۔ خیر، عرفان کے مجھے چیخ چیخ کر کار نہ روکنے کے کہنے کی وجہ سے میں نے کار نہ روکی۔ عرفان اور ندیم کہہ رہے تھے کہ اگر یہ عورت سڑک کے درمیان سے نہیں ہٹتی تو کار بے شک اس کے اوپر سے گزار دو، لیکن بریک نہ لگانا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ کار بڑی سپیڈ سے جا رہی تھی اور وہ عورت سڑک کے بالکل درمیان میں کھڑی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیا اسے موت کا ذرا بھی ڈر نہیں کہ کار کے اتنا نزدیک آنے پر بھی وہ سائڈ پر نہیں ہو رہی ہے۔ میں نے کار نہیں روکی۔ جب کار بالکل اس کے نزدیک پہنچ گئی تو میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ کار تو گزر گئی لیکن کوئی بھی حادثہ نہ ہوا، لیکن عرفان اور ندیم نے چلانا شروع کر دیا کہ یہ کیا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو عرفان اور ندیم سے پوچھا کہ کیا ہوا، وہ عورت کدھر گئی۔ ان کی آنکھیں حیرت زدہ تھیں لیکن وہ کچھ بھی نہیں بول رہے تھے۔ میں نے پھر پوچھا کیا ہوا، وہ عورت کدھر گئی۔ عرفان نے جواب دیا کہ پتہ نہیں وہ عورت تھی بھی کہ نہیں، کیونکہ کار تو اس کے اندر سے گزر گئی اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر ہم تینوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن پیچھے کوئی بھی عورت نہیں تھی۔ میں نے ندیم سے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا۔ ندیم بولا کہ میں نے دیکھا کہ کار کے قریب جانے کے باوجود بھی وہ عورت سڑک کے درمیان سے نہیں ہٹی۔ وہ کوئی عورت نہیں تھی بلکہ ایک لطیف جسم تھا جو کہ سڑک کے درمیان میں کھڑا تھا اور کار اس کے اندر سے گزر گئی۔ ہم تینوں بہت خوفزدہ ہو گئے۔ میں نے کہا کہ پھر وہ کیا چیز تھی۔ عرفان بولا کہ وہ کوئی ماورائی مخلوق تھی، بالکل ہوا کی طرح۔ اس کا جسم لطیف تھا۔ ہم تینوں بہت خوفزدہ ہو گئے۔ ہم تینوں اس عورت کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک گپ اندھیرے میں کار کے شیشے کے ساتھ کوئی چیز ٹکرائی اور ہمیں نظر کچھ بھی نہ آیا، لیکن آواز اتنی زیادہ آئی تھی ہم سب ڈر گئے اور سہم گئے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کوئی چیز کار کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ وہ تھوڑی دور تھی اور سفید رنگ کی تھی۔ ہم نے سوچا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ عرفان نے مجھ سے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے کار نہیں روکنا۔
اور ورنہ ہم پھنس جائیں گے۔ جیسے ہی عرفان نے یہ الفاظ بولے تو ایک دھماکے کی سی آواز آئی اور کار کبھی بائیں اور دائیں ہونے لگی۔ میں نے کار کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا۔ کار کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا۔ میں نے کار کو بریک لگائی اور سڑک کے کنارے کار روک لی۔ میری عادت ہے کہ میں کار میں 2 اسپیئر ٹائر رکھتا ہوں، کیونکہ ٹائر کی کسی وقت بھی لمبے سفر میں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میں نے عرفان سے کہا کہ گھبراؤ نہیں، کچھ وقت لگے گا، ٹائر تبدیل ہو جائے گا اور پھر یہاں سے نکل جائیں گے۔ میں کار سے نیچے اترا اور دیکھنے لگا کہ کون سا ٹائر پنکچر ہوا ہے۔ میں دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ میں نے عرفان کو آواز دی اور وہ بھی کار سے باہر آ گیا اور اس کے پیچھے پیچھے ندیم بھی چلا آیا۔ ہم تینوں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ٹائر میں سوراخ ہی سوراخ تھے۔ عرفان بولا، یہ کسی نے ٹائر کو پنکچر کیا ہے، ویسے اتنے سوراخ نہیں ہو سکتے۔ جیسے ہی عرفان نے یہ الفاظ بولے تو ایک خوفناک کہے کی آواز آئی۔ ہم نے ارد گرد دیکھا تو ادھر کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم دیکھ ہی رہے تھے کہ اتنا خوفناک کہا کس نے لگایا ہے کہ کئی پتھروں کی بارش ہم پر ہوئی، لیکن لگا ایک پتھر بھی نہیں۔ ہماری تو ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئیں۔ ہم بہت خوفزدہ ہو چکے تھے۔ ندیم تو چھوٹی سی بات پر ڈر جاتا تھا اور پھر اتنی خوفناک کی آواز سن کر ہوش میں کیسے رہ سکتا تھا؟ وہ بے ہوش ہو گیا اور اس کو عرفان نے سہارا دے کر سڑک پر لٹا دیا۔ عرفان نے مجھ سے کہا کہ جلدی کرو، ٹائر تبدیل کرو، ہمارا ادھر ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، ہماری زندگی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ عرفان کا خوف کے مارے سانس پھولا ہوا تھا۔ یہ ایک قدرتی عمل تھا، ایک سنسان سڑک پر جہاں گپ اندھیرا ہو اور ہر طرف کالے پہاڑ ہوں اور پہاڑوں سے ٹکراتی ہوئی ہوا عجیب سی سسراہٹ پیدا کرے، وہاں پر کوئی بھی انسان خوفزدہ ہو سکتا تھا۔ اور پھر ہم نے تو ایک ہیبتناک کی آواز بھی سنی تھی اور پتھروں کی بارش بھی ہوئی تھی۔ میرے تو ٹائر تبدیل کرتے وقت ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ مجھ سے تو خوف کے مارے ٹائر کے نٹ ہی نہیں کھل رہے تھے۔ میرے اعصاب چھل ہو چکے تھے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی جواب دے چکی تھی۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا میں کیا کر رہا ہوں، بس میرے ہاتھ غیر ارادی طور پر تیزی سے کار کے ٹائر کو کھول رہے تھے۔ ندیم ابھی تک بے ہوش تھا۔ کار میں بوتل میں پانی تھا۔ میں نے عرفان سے کہا کہ بوتل لے کر ندیم کے چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ کرے، ایسا کرنے سے وہ ہوش میں آ جائے گا۔ عرفان نے جلدی سے بوتل اٹھائی اور ندیم کے چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگا۔ پانی کے چھڑکاؤ کا بھی کچھ فائدہ نہ ہوا، ایسا لگتا تھا ندیم مر چکا ہے۔ عرفان نے ندیم کی دل کی دھڑکن بھی چیک کی۔ ندیم زندہ تھا، لیکن ہر کوشش کے باوجود ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک اس کے جسم میں حرکت ہوئی اور اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ ندیم کو اٹھا کر عرفان نے کار میں بٹھایا، جبکہ میں کار کے ٹائر تبدیل کر رہا تھا۔ جب میں نے کار کے دونوں ٹائر تبدیل کر دیے اور کار میں جلدی سے بیٹھنے لگا تو مجھے کسی عورت کے رونے کی آواز آئی۔ وہ آواز کہیں قریب سے ہی آ رہی تھی۔ وہاں پر ہر طرف پہاڑی سلسلہ تھا اور اندھیرا گپ تھا اور ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایسے میں اگر دور بیٹھا بھی کوئی رو رہا ہو تو ایسے لگتا ہے کہ قریب سے ہی آواز آ رہی ہے۔ میں نے عرفان کو کار سے باہر بلایا اور اس سے سرگوشی میں کہا کہ کیا یہ رونے کی آواز تمہیں بھی آ رہی ہے؟ عرفان نے کہا ہاں مجھے بھی آ رہی ہے۔ ہم دونوں نے ارد گرد دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر اچانک ہم سے تھوڑی دور بیٹھی سفید کپڑوں میں ملبوس ایک عورت ہمیں نظر آئی، جس نے اپنا سر گھٹنوں میں دے رکھا تھا اور رو رہی تھی۔ ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے عرفان سے کہا کہ جلدی سے کار میں بیٹھو۔ میں نے کار سٹارٹ کی اور دوڑ لگا دی۔ جیسے ہی کار آگے بڑھی تو ایک خوفناک کی آواز آئی۔ ندیم ابھی پوری طرح ہوش میں نہیں آیا تھا، جس کی وجہ سے وہ یہ سارا منظر نہیں دیکھ سکا۔ اگر وہ دیکھ لیتا تو وہ پہلے ہی بہت خوفزدہ تھا اور مزید اس کے دماغ پر اثر ہو جانا تھا۔ خیر، ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم اس علاقہ سے نکل آئے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ ہماری اس مصیبت سے جان چھوٹ گئی، لیکن کچھ اور دیکھنا بھی باقی تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ماورائی مخلوق ہمارے پیچھے پڑ گئی ہے۔ ہم نے اسی سفید کپڑوں میں ملبوس عورت کو کار کے ساتھ ساتھ ہوا میں اڑتے دیکھا۔ ہم بہت خوفزدہ ہو گئے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ عورت بہت بلند آواز سے کہہ رہی تھی کہ ٹھہر جاؤ، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، تم جہاں بھی جاؤ گے میں تمہاری جان نہیں چھوڑوں گی۔ وہ تو ہمارے پیچھے ہی پڑ گئی تھی۔ ندیم پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا، اس کا مکمل ہوش آ چکا تھا اور اس نے تو چلانا شروع کر دیا۔ اس کا دل بہت کمزور تھا۔ ہم نے
اسے تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، ہم اس کے چنگل سے نکل جائیں گے۔ ندیم پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا، وہ تو اب بول بھی نہیں رہا تھا۔ پھر وہ عورت بھی ہمیں نظر نہیں آئی۔ ہم اس علاقہ سے بحفاظت نکل آئے اور ندیم کو فوراً ہسپتال لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے اس کو چیک کیا تو اس نے کہا کہ یہ کسی چیز سے خوفزدہ ہے، جس کی وجہ سے اس کی ایسی حالت ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائی لکھ دی اور ندیم کو ہسپتال میں داخل کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد نرس آئی، وہ ہم سے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ اس نے ہم سے کہا کہ جو کوئی بھی اس سڑک سے آتا ہے اس کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جنہوں نے اس سڑک پر سفر کیا ملے ہی نہیں، کہتے ہیں کہ اس سڑک پر کسی لڑکی کے ساتھ چند گنڈوں نے زیادتی کی تھی اور اس کی روح اس سڑک پر ان کی تلاش میں بھٹکتی پھرتی ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ یہاں تک پہنچ آئے ہیں، لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ وہ آپ کا پیچھا چھوڑے گی۔ ہم نے کہا تو پھر ہم اس سے پیچھا کیسے چھڑائیں؟ اس نے ہمیں ایک پروفیسر کے بارے میں بتایا کہ ان سے رابطہ کریں، اور اس نے اس پروفیسر کا موبائل نمبر بھی دیا۔ میں نے پروفیسر کو فون کیا اور اس کو ساری بات بتائی۔ اس نے ہمیں فوراً بلایا۔ عرفان اور میں ندیم کو ہسپتال میں چھوڑ کر پروفیسر کی طرف چلے گئے۔ پروفیسر نے ہمیں وہی بات بتائی جو نرس نے بتائی تھی، اور اس نے کہا کہ وہ روح ہم سے کوئی بات کرنا چاہتی ہے، اس لیے وہ ہمیں بار بار تنگ کر رہی ہے۔ اس نے کہا کہ جب تک ہم اس کی بات نہیں سنیں گے وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ پروفیسر نے مزید بتایا کہ اگر ہم نے اس کی بات نہ سنی تو اس میں ہمیں جان کا بھی خطرہ ہے۔ ہم پروفیسر کی بات سن کر بہت حیران ہوئے۔ میں نے پروفیسر سے پوچھا کہ آخر وہ ہم سے کیا کہنا چاہتی ہے۔ پروفیسر نے کہا کہ یہ تو اس سے مل کر ہی پتہ چل سکتا ہے، پہلے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پروفیسر نے کہا کہ ایک بات ضرور ہے کہ آپ سے پہلے جتنے لوگ اس سڑک سے گزرے وہ یا تو پاگل ہو گئے یا زندہ نہیں بچ سکے۔ ان کے پاگل ہونے یا موت کی ذمہ دار وہ روح نہیں، بلکہ وہ اس کو برداشت ہی نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے ان کے دل نے دھڑکنا بند کر دیا اور ان کی موت واقع ہوگی۔ پروفیسر نے کہا کہ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایسے مافوق الفطرت واقعات کو برداشت کر لیتے ہیں، کیونکہ ایسے واقعات ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ نہیں ہوتے ہیں، اچانک ظہور پذیر ہوتے ہیں اور اکثر انسان ان کو برداشت نہیں کر سکتے۔ پروفیسر نے کہا کہ اس روح سے ملاقات کے لیے ہمیں اسی سڑک اور اسی جگہ پر جانا پڑے گا جہاں وہ ہمیں ملی تھی، کیونکہ اسی جگہ پر اس سے زیادتی ہوئی تھی اور اس کی روح ادھر ہی پھنس کر رہ گئی ہے۔ پروفیسر نے کہا کہ ہمیں اس روح سے ملاقات کے لیے رات کو جانا ہوگا۔ ہم پھر رات کا انتظار کرنے لگے۔ جب رات آئی تو ہم پروفیسر کے ساتھ اس روح کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے چل دیے۔ ہم رات کو اس جگہ پر پہنچے اور وہاں پر ایک کچی جگہ پر چادر بچھا کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ وہاں تیز آندھی آنا شروع ہو گئی۔ اتنی تیز آندھی تھی کہ ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ ہم اڑ جائیں گے۔ پروفیسر نے ہم سے کہا کہ آپ نے گھبرانا نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ادھر ہمیں اتنا خوف محسوس ہو رہا تھا کہ ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ ہوا جب چلتی تھی تو رات کو عجیب قسم کی آواز پیدا ہوتی تھی جو خوف میں مزید اضافہ کر دیتی تھی۔ ہماری تو خوف کے مارے ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ پھر ہمیں پروفیسر نے کہا کہ ہمیں سڑک سے نیچے اتر کر کچے راستے پر تھوڑا آگے جانا پڑے گا۔ ہم پروفیسر کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ رات کو ہر جگہ سناٹا تھا، دور دور اندھیرے میں ڈوبے کالے پہاڑ خوف کا منظر پیش کر رہے تھے۔ پھر پروفیسر کچے راستے پر آگے جاتے ہوئے ایک جگہ پر رک گیا اور کھڑے ہو کر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ فضا میں مختلف آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں اور سامنے سفید لباس میں ملبوس ایک لطیف جسم والی عورت ظاہر ہوئی، جس کے جسم کے آر پر دیکھا جا سکتا تھا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ہوا میں معلق ہے اور ہوا میں تحریر ہو جائے گی۔ وہ بالکل انسانی شکل میں ظاہر ہوئی تھی۔ پروفیسر نے اس سے کہا کہ تم اس سڑک پر گزرتے لوگوں کو کیوں تنگ کرتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں تنگ نہیں کرتی، میں تو اپنے دل کا حال بتانا چاہتی ہوں، لیکن وہ مجھے برداشت نہیں کر سکتے اور ان پر دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ پروفیسر نے کہا کہ تم ان سے کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس نے بتایا کہ میرے ساتھ جو حادثہ ہوا تھا میں اس کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ میں ایک رات اسی سڑک سے اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی تھی اور میں نے زیور پہنا ہوا تھا اور کچھ غنڈوں نے مجھے اور میرے شوہر کو ہلاک کر دیا اور میرے سارے زیور اتار لیے۔ میں چاہتی ہوں
کہ ان गुंडों को सज़ा मिले और मेरी इस सिलसिले में कोई मदद करे। उसने फिर उन गुंडों के बारे में बताया। हम सब को उसके साथ पेश आने वाले वाक़या के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। हमने उससे कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो। उस औरत ने हमारा शुक्रिया अदा किया। उसने कहा कि जब उन गुंडों को सज़ा मिल जाएगी तो मुझे सुकून मिलेगा और मैं किसी को भी तंग नहीं करूँगी। अपने साथ पेश आने वाले वाक़या के बारे में बताकर वो औरत चली गई। हमने फिर उसके बताए गए गुंडों के बारे में पुलिस को बताया और पुलिस ने उनको गिरफ़्तार करके उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की और उन्हें अपने किए की सज़ा मिली। उसके बाद उस औरत की रूह ने किसी को भी उस सड़क पर तंग नहीं किया।